ظاہر سی بات ہے جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ عربی کے ماہر نہیں ہیں، انگریزی کے ہیں یا نہیں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال عربی کے ماہر نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑوس ملک کے ہمارے ایک صاحب ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خواب میں سارا منظر نظر آیا تھا، یعنی خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام براق پر بیٹھے، خواب میں جبرائیل علیہ السلام آئے، خواب میں آپ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، خواب میں ہی ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، خواب میں ہی سارے جنت جہنم کے منظر دکھائے گئے، خواب میں ہی 50 نمازیں دی گئی، پھر آپ بار بار تشریف لے گئے اللہ کے پاس اور 5 کم کراتے رہے تا آ کے وہ 5 رہ گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب خواب میں ہوا۔ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا، تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے لفظ رؤیا استعمال کیا ہے۔ رؤیا خواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور منظر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں سے بیچارے ہمارے غامدی صاحب کو غلط فہمی ہو گئی، اور یہی لفظ رؤیا ایک جگہ اللہ رب العزت نے معراج کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ ہم نے اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنایا، لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس سے بیچاروں کو غلط فہمی ہو گئی، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر زبان کا جو ماہر ہو جب تک اس میں اسے پوری کمانڈ حاصل نہ ہو اس کی کسی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ عربی کے ماہر نہیں ہیں، انگریزی کے ہیں یا نہیں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال عربی کے ماہر نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ہرگز۔ رؤیا کے معنی آتے ہیں منظر۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ منظر خواب میں دکھایا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیداری میں وہ سارے منظر دکھائے گئے ہوں، جسم کے ساتھ وہ سارے منظر دکھائے گئے ہوں۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیداری میں اور باقاعدہ آپ کو جسم کے ساتھ لے جایا گیا؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت الحمد کا لفظ نہیں لا رہا ہے بلکہ سبحانہ کا لفظ لا رہا ہے۔ کیوں لا رہا ہے؟ یہ تعجب کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت آگے ایسا ہی قصہ بیان کر رہا ہے جو بظاہر تعجب کا ہے۔ اسباب کی دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بطور معجزہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دے رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو تعجب ہوگا، اور تعجب ہوا۔ تعجب ایسے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دم مان گئے کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ورنہ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب تو ایک نارمل چیز ہے، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ نبی کے خواب میں ہمارے خواب میں فرق ہے۔ ہمارا خواب 98% 99% جھوٹ ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا خواب 100% سچ ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن خواب کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ کہتے تو کفار مکہ کیوں تعجب کرتے؟ حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بھئی وہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد رسول اللہ، وہ ایک آج عجیب و غریب دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس نے ابو بکر سے یوں کہا کہ کیا بھئی یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی جائے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرے، اگر تم سے کوئی یہ دعویٰ کرے تو تم مان لو گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہ محمد رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں مان گیا، بالکل سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔
اسی دن سے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جانے لگا کہ سچے، سچوں کے سچے، اسی دن سے یہ لقب ان کو دیا گیا۔ تو تعجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اگر خواب کا مسئلہ ہوتا تو کفار مکہ کو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لیلن، رات کے ایک حصے میں، رات کو اللہ رب العزت خاص طور سے لایا، ورنہ اسرا کے معنی ہی آتے ہیں کہ رات میں کسی کو لے جانا، لیکن لیلن خاص طور سے اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، کیونکہ معجزاتی چیز تھی، اور معجزے کو لوجیکل چشمے سے نہیں دیکھا جاتا، معجزہ لوجک سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ بات وہی دوبارہ پلٹ کر آتی ہے کہ سائنس کے ہم مخالف نہیں، لیکن سائنٹزم کے مخالف ہیں کہ ہر چیز کو سائنس کے چشمے سے دیکھو، اگر سائنس کے لحاظ سے صحیح بیٹھ رہی ہے تو ہم مانیں گے، سائنس کے لحاظ سے صحیح نہیں بیٹھ رہی تو نہیں مانیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے، حتیٰ کہ سائنس کی تو اتنی مان لیں گے کہ سائنٹسٹ اگر یہ کہہ دیں کہ پہلے انسان بندر تھا اب انسان بن گیا تو یہ بھی مان لیں گے۔ سائنٹسٹ اگر یہ بھی کہہ دے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ زبردستی کی تعبیر اس لیے کی کہ انہیں تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا سفر ایک رات میں، ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے کہیں گے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کو اللہ مانتے ہیں تو ہم آپ کو ایسی دسیوں مثالیں دیں گے جو لوجیکل بالکل سمجھ میں نہیں آتی، لیکن معجزہ ہے وہ۔ یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہوا ہے اس میں سے آپ اونٹنی نکال کر کے دکھا دیں، اور اونٹنی بھی گاون ہونی چاہیے، یعنی وہ باہر آ کر کے بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے، تو اونٹنی نکل کے آئی، وہ جیسے اور اونٹنیاں کھاتی پیتی ہیں وہ بھی کھاتی پیتی تھی، اس نے آ کر کے بچہ بھی دیا۔ اب لوجیکل اعتبار سے تو کوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پہاڑوں سے تو پتھر گرتے ہیں، اونٹنیاں تھوڑی نکل کے آتی ہیں، وہاں سے پتھر گرتے ہیں۔ لیکن جو اس بات کو مانے گا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے بچہ دے دے، بچہ پیدا کر دے، اس بات پر قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، دونوں نہیں ہے۔ تو جو اس بات کو مانے گا اس کے لیے معراج جسمانی ہے، یہ بات ماننے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے بھی خاص طور سے یہ بات کہی کہ نبی ہم نے اس معراج کو لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش، یعنی اس سے سچے اور جھوٹے کا فرق ہو جائے گا۔ جو ہمیں رب مانتا ہے وہ فوراً مان لے گا کہ معراج سچ ہے، حق ہے، اور جو ہمیں رب نہیں مانتا کیونکہ اسے یہ اقرار ہی نہیں ہو سکتا، وہ لوجیکل اعتبار سے اس چیز کو دیکھے گا کہ اتنا بڑا کام، اتنا لمبا چوڑا سفر، جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی روشنی مسلسل زمین کی طرف چل رہی ہے لیکن ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ہے، حالانکہ رفتار کتنی تیز ہے اس کی، لائٹ ایئر سے ناپتے ہیں اس کو، یعنی روشنی کی رفتار سے ان کی جو روشنی ہے دوڑ رہی ہے، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر دوڑتی ہے لیکن ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ اب سائنٹسٹ دماغ لگاتے ہیں کہ یار بتاؤ آسمان کتنی اوپر ہے، ہم تو پہنچ نہیں پائے، اس کے نیچے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہم نہیں پہنچ پائے۔ معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں، سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی کھوپڑی، محدود کھوپڑی آپ کی لمیٹڈ، اور اللہ رب العزت کی قدرت انلمیٹڈ ہے۔ آپ کی کھوپڑی انلمیٹڈ ہے، اللہ رب العزت کا نظام اور اللہ رب العزت کی قدرت انلمیٹڈ ہے، وہ کہیں محدود نہیں ہے، اللہ رب العزت قید و بند میں نہیں ہے، یا آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ بھی ان کا اندازہ ہے کہ ایسے ستارے ہیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ستارے ہوں کہ ان کی روشنی چل رہی ہو اور ہو سکتا ہے قیامت تک نہ پہنچے، ان کا ایک اندازہ ہے۔ جب وہ اندازہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اندازہ نہیں کر سکتے؟ دلیل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے سائنٹزم سے متاثر ہو کر
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی یعنی آپ کو خواب دکھایا گیا، یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دینے کے لیے، اور مقصد کیا تھا، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔